حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی طرح اس صورت کے بھی دو حصے ہیں. پہلے حصے میں اصل رخ اہل کتاب کی طرف اور دوسرے میں اصل رخ ایمان والوں کی طرف ہے. تو یہاں سے وہ ایمان والوں کا حصہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دیکھنا ہرگز نہ مرنا سوائے اس کے کہ حالت اسلام میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں. لیکن منیمم کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اسلام پر کاربند رہنا. آئیڈیل کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرے جیسا کہ اسے ڈرنا چاہیے. لیکن پریکٹیکلی کوئی بھی سٹیج ایسی نہیں ہو سکتی اس گوشت پوش کے ساتھ، اس نیچر کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق بھی کوئی شخص ادا کر سکے. لیکن ایک پریکٹیکل بات کیا ہے؟ یہاں بھی وہی فرمائی اور سورہ تغابن میں جہاں ریلیف دیا گیا وہاں بھی یہی بات فرمائی، واسمعوا واطیعوا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کا حق تو ادا کرنا ممکن نہیں ہے. تو وہاں ریلیف دیا گیا سورہ تغابن میں، فاتقوا اللہ ما استطعتم. بس اللہ سے ڈرو ایز مچ ایز یو کین. یہاں جو ریلیف تھا وہ کیا تھا؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھنا مرنے نہ پانا مگر حالت اسلام میں. اور وہاں واسمعوا واطیعوا، یعنی اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو لیکن اطاعت پر کاربند رہو. یعنی اطاعت جو ہے وہ اس کے دو آسپیکٹس ہوتے ہیں، طوعاً اور کرہاً، پسندیدگی کے ساتھ اور ناپسندیدگی کے ساتھ. آئیڈیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہمیں اچھا لگے، کیا ہی کہنے ہیں. لیکن اچھا نہ بھی لگے، منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اس پر عمل کیا جائے. تو دونوں کا مفہوم ایک ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون سورہ آل عمران میں، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں. اور سورہ تغابن میں واسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو، لسن اینڈ اوبے. اس کے بعد سورہ آل عمران کے اس مقام پر یہ تین اصل میں آیات ہیں. یہ مسلمانوں کو ایک 3 پوائنٹ ایجنڈا دیا گیا ہے دین پر عمل کرنے کے لیے. نمبر 1، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. اور کم از کم کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دوسرا کیا ہے؟ قرآن مجید کو پہچاننا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لینا. جہاں اس کے لیے لفظ آ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ رسی کو تھامنا جو ہے اس کو آپ اس مفہوم میں رکھیں کہ کوئی شخص کسی دریا میں، سمندر میں گر گیا ہے، اب وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے ادھر ادھر کہ کہیں کوئی سہارا مل جائے، اور اچانک اس کے ہاتھ جو ہے کسی جہاز سے لٹکی ہوئی رسی جو ہے اس پہ ہاتھ پڑ جاتا ہے. اب وہ اس رسی کو کبھی نہیں چھوڑے گا اور اس سہارے پر وہ ڈوبنے سے بچ جائے گا. تو یہ دنیا کیا ہے؟ یہ گہرا سمندر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے امتحان کے لیے پھینکا ہے. یہاں اس کے لیے اس سے نکلنے کا راستہ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے.
فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ سورہ حج کے آخر میں فرمایا واعتصموا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک ڈاکیے کی نہیں ہے معاذ اللہ، جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ آپ کا کام صرف قرآن مجید جو ہے وہ لے کر اللہ تعالیٰ سے نوع انسانی کو پہنچانا ہے، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ایک یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے آپ اس کو واضح کریں۔ ما نزل الیہ، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ اس کو واضح کریں، اس کی تبیین کریں۔ سورہ قیامہ میں فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دو تاکہ تم جلدی سے قرآن مجید کو یاد کر لو۔ انا علینا جمع ہوا قرآن، یقیناً قرآن مجید کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم قرآن مجید کو جمع بھی کریں گے تمہارے سینے میں اور تم سے اس کو پڑھوا بھی دیں گے۔ ثم ان علینا بیانا، اور پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کی تبیین بھی، اس کی وضاحت بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں لفظاً قرآن مجید بھی ڈالا، اور ساتھ اس کی جو وضاحت تھی وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی، جو آپ کی زبان مبارک سے پھر ریویل ہوئی امت مسلمہ کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنۃ، عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، ظاہر ہوگا۔ اب صحابہ کرام کا مزاج اور ہمارا مزاج زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی بات آئے کہ کوئی فتنہ ہوگا تو ہم کیا پوچھیں گے؟ کیوں؟ آپ کے سامنے کوئی خبر آئے کہ عنقریب ایک فتنہ ہوگا تو میرا خیال ہے کہ ہم میں سے 99% لوگوں کا سوال ہی ہوگا کہ ذرا تفصیل بتائیں اس فتنے کی۔ لیکن صحابہ کے مزاج یہ نہیں تھا۔ حضرت علی نے سوال کیا فرمایا؟ عرض کی مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ یعنی فتنہ کیسا ہے، کہاں سے آئے گا، وہ ان کا کنسرن نہیں تھا۔ پریکٹیکل بات پوچھی کہ اللہ کے رسول فتنے کی نشاندہی آپ فرما رہے ہیں، بل مخرج منہا، مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو، یعنی اس میں سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ قال کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تمہارے پچھلے گزرے ہوئے زمانے کے اہم واقعات ہیں، وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد آنے والے واقعات کی اہم خبریں ہیں، وحکم ما بینکم، اور تمہارے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے ہیں۔ پھر فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ سن 74 میں جب لاہور میں اسلامک کانفرنس ہوئی تھی، سمٹ کانفرنس ہوئی تھی، اس وقت کثرت سے اس ٹکڑے کو ہائی لائٹ کیا گیا، لاہور میں جگہ جگہ بینرز واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ تو وہاں ایک آزاد کشمیر کے وزیر ایک پرنٹنگ پریس میں بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں کیا نان سینس ہے یہ، معاذ اللہ، کہاں ہے اللہ کی رسی جس کو ہم پکڑیں، یہ مومل کلام ہے۔ کلام مومل نہیں ہے، ہماری عقلوں پر تالے پڑ گئے ہیں۔ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے اپنے آپ کو آزاد سمجھیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات واضح فرما دی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قرآن مجید کے بارے کہ ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے کہ جو آسمان سے تنی ہوئی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا بہترین ذریعہ وہ قرآن مجید ہے۔ آپ کہیں
دور کسی ملک میں ہو تو ٹیلی فون کیا ہے آج ذریعہ بنتا ہے قرب کا. جب ٹیلی فون عام نہیں تھا تو ذریعہ کیا ہوتا تھا؟ خط و کتابت. آپ کو آپ کے دوست کا خط ملتا تھا تو آپ سمجھتے تھے کہ آپ کا اس کے ساتھ کنیکشن قائم ہو گیا. آپ کا خط اسے ملتا تھا تو وہ محسوس کرتا تھا کہ آپ اس کے ساتھ جڑ گئے. یا والدین کا خط، بیوی کا خط، بچوں کا خط، یہ سب کیا ہے؟ انسان کو فیلنگ دیتا ہے کہ میں جڑا ہوا ہوں، میں ڈیٹیچ نہیں ہوں، میں اٹیچڈ ہوں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا بہتر ذریعہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اور ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اسی طرح کرنی چاہیے کہ گویا میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں. بہت فرق پڑے گا. یعنی ایک ویسے تلاوت ہے اور ایک آپ تلاوت یہ سمجھ کر، یہ فیل کر کے کریں کہ میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں. یعنی عمل کرنا تو بہت بعد کی بات ہے. یعنی صرف اتنا کرنے سے آپ کو ایک روحانی لذت ملے گی، ایک سرور ملے گا جو آپ کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اس کے بغیر آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مل جل کر. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور علیحدہ علیحدہ نہ ہو، تفرقہ نہ ڈالو. اس زمین پر مسلمانوں کے اندر وہ چیز کے جو متفقن علیہ ہے ہر اعتبار سے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہی ہے. یعنی مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت انڈسپیوٹڈ ہے. اور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد اس دنیا سے ہمارے پاس جو سب سے زیادہ اتھینٹک اور متفق علیہ ایگریڈ اپون ڈاکیومنٹ ہے وہ کیا؟ وہ قرآن مجید ہے. تو جب بھی ہم امت کے اندر اختلافات کو ختم کرنا چاہیں یا اس کے بارے میں سوچیں تو اس کی سورس کیا ہوگی؟ وہ قرآن مجید ہوگی. تم سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اب قرآن مجید مدینہ منورہ میں نازل ہو رہا ہے اور مدینہ منورہ میں ایمان لانے والے کون ہیں؟ اوس و خزرج. اور یہ آپس میں لڑتے بڑھتے بھی رہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کیا ہوا؟ وہ بھائی بھائی بن گئے. اور یہودیوں کی اس کی بہت زیادہ تکلیف تھی. کعب بن اشرف ایک یہودی تھا. وہ ایک دفعہ گزرا اوس و خزرج کی کسی محفل کے پاس سے، بڑی محبت کے ساتھ وہ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے. تو اس نے گزرتے گزرتے ان کو کسی پرانی دشمنی کا حوالہ دیا اور ان کی بات کو اس طرف موڑ دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ وہی جو بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے وہ آپس میں ان کے اندر تیز جملوں کا تبادلہ ہوا اور جھگڑا شروع ہو گیا. اب مسلمانوں کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے، خاص طور پر یہاں مسلمانوں میں سے اوس اور خزرج کو. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو، ریکگنائز کرو. اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. الفت کی سورس کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید. اوس نے بھی، خزرج نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن مجید کو مان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اب اس کی بنیاد پر کیا ہوئے؟ اکٹھے ہو گئے. آج ہم پاکستان کی بات کریں، پاکستان کے رہنے والے مسلمان بلوچی بھی ہیں، مکرانی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں اور پنجابی بھی ہیں. پھر پنجابیوں میں پنجابی بولنے والے بھی ہیں اور سرائکی بولنے والے بھی ہیں.
تو ہمارے اندر کامن پوائنٹ کیا ہے؟ صرف اسلام. اور اسلام کا ہمارے پاس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا اور قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننا. اگر ہم پاکستان کے وجود کو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروموٹ کرنا ہوگا. اس کی بار بار یاد دہانی. ہم کون ہیں؟ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے والے ہیں. ان دو حقائق کی طرف ہم کنورج کریں گے تو آپ سے آپ ہم متحد ہو جائیں گے. اور اگر ہم ان کامن پوائنٹ سے انحراف کریں گے، ان باتوں کو پس پش ڈالیں گے، تو ہماری پنجابیت، ہماری پٹھانیت، ہماری سندھیت، ہماری بلوچیت، ہماری مکرانیت، ہماری سرائکیت، یہ فور فرنٹ پر آ جائیں گے. اور جب وہ فور فرنٹ پر آ جائیں گے تو ہم علیحدہ علیحدہ. پنجابی پٹھان نہیں ہے، پٹھان سندھی نہیں ہے، اور سندھی بلوچی نہیں ہے. لیکن جب فور فرنٹ پر آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید، ہم سب ایک ہیں. سندھی بھی اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے. پنجابی بھی یہی مانتا ہے، پٹھان بھی یہی مانتا ہے. نہ صرف پاکستان کے مسلمان ایک ہو جائیں گے، ساری دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں گے. ہندوستان کا رہنے والا مسلمان، پاکستان کا رہنے والا مسلمان، افغانستان کا رہنے والا مسلمان، ایران کا رہنے والا مسلمان، ترکی کا رہنے والا مسلمان، عراق کا رہنے والا مسلمان، شام کا رہنے والا مسلمان، سعودی عرب کا رہنے والا مسلمان، یمن کا رہنے والا مسلمان، یہ سب جتنی بھی عرب سٹیٹس ہیں ان کے رہنے والے مسلمان، اور آگے چلے جائیں تو مصر کا رہنے والا مسلمان، لیبیا کا رہنے والا مسلمان، الجزائر کا رہنے والا مسلمان، مشرق میں چلے جائیں تو سری لنکا کا رہنے والا مسلمان، ملائیشیا کا رہنے والا مسلمان، اور انڈونیشیا کا رہنے والا مسلمان، اور جو غیر مسلم ممالک ہیں چین، جاپان، تھائی لینڈ، کوریا، ان سب کے رہنے والے مسلمان کیا ہیں؟ ایک ہے. تو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر، اس مہربانی پر جو اس نے تم پر فرمائی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی. اور اس الفت کی ایسی ایسی مثالیں، ایسی ایسی مثالیں. عرب کو اپنے اوپر مان تھا، میں سپیریئر ہوں. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال کہہ کر بلاتے تھے. یعنی ہم شاید شہری لوگ جو ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے کہ قبائلی زندگی میں قبیلہ، خاندان، نسل، اس کی کیا حیثیت ہے. لیکن جو بھی اس سے واقف ہو، دیہاتی بیک گراؤنڈ میں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چودھری اور کمی کا فرق. چودھری چودھری ہے، اس کا بیٹا بھی چودھری ہے، اور کمی جو کمی ہے اس کا بیٹا بھی کمی ہے. اس میں اگر کوئی عرب کا سردار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کالے حبشی غلام کو سیدنا کہہ کر بلائے، میرے آقا، تو کس کی برکت تھی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. آج بھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں، کبھی آپ کو حرمین کی زیارت کی سعادت حاصل ہو اور آپ کے سامنے دو عرب آپس میں جھگڑ رہے ہو، آپ ان کے پاس جا کر کہیے صلی علی النبی، تو دونوں اللہم صلی علی محمد کہتے ہوئے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے. عربوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا. وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ بھائی بھائی بن گئے. تو اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے تو آپ اس آیت کو اپریشیٹ کریں گے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی.
اذ کنتم اعداء، جب آپس میں تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، فألف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے بالکل دہانے پر تھے، اس کے بالکل کنارے پر تھے، گر پڑنے والے تھے اس آگ کے اندر۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ، تمہیں ہدایت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کو بھی ہمیں آف اینڈ آن یاد کرنا چاہیے۔ بھائی بھائی بن جانا چھوٹی بات نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی جو مادی چیزیں ہیں وہ خریدی جا سکتی ہیں پیسے سے، آپ کے سامنے پوری ملیں جو ہیں وہ فروخت ہوتی کہ نہیں ہوتی، لیکن کسی کے دل سے بغض و عداوت نکالنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشکل کام کر کے دکھایا، نوع انسانی کے مختلف افراد کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اور یہ بھائی بھائی کی اصطلاح جو ہے، اس کو ذرا بالکل زیادہ لفظی اعتبار سے فوکس کریں تو انصار و مہاجرین کی جو مواخات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی، معلوم ہے نا، سیرت النبی کا ایک بڑا شاہکار واقعہ یہ کہ مکہ مکرمہ سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، لوٹے پٹے تھے، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ بھائی اب یہ تمہارا بھائی ہے، بھائی یہ تمہارا بھائی ہے، بھائی یہ تمہارا بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ڈیکلیریشن کو کہ آپ نے فلاں کو میرا بھائی بنا دیا ہے، they took it literally۔ تصور کیجئے کہ وہ اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے کے گیا اور اپنے سارے ایسٹ دکھائے کہ بھئی اللہ کے رسول نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے، یہ میری کل جائیداد ہے، یہ میں لائن کھینچ رہا ہوں، یہ تمہارا ہے، یہ میرا ہے۔ اور ایک انصاری نے تو حد کر دی، اس کی 2 بیویاں تھیں، اس نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ بھئی دیکھو اللہ کے رسول نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میں 2 بیویوں کے ساتھ رہوں اور تم تجرد کی زندگی بسر کرو، لہذا یہ میری 2 بیویاں ہیں، پردے کے احکام ابھی اس وقت تک نازل نہیں ہوئے تھے، تمہیں جو پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا اور تم مجھ سے شادی کر لینا۔ تو بھائی ایویں محاورتاً نہیں بھائی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بھائی بنانے کو انصار نے واقعتاً لٹرلی لیا کہ اب یہ میرا بھائی ہے۔ تو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو تم پر واضح فرماتا ہے، شاید کہ تم راہ پالو، شاید کہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ یاد رکھیے گا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت۔ بڑے سے بڑے دنیاوی سرمایے کے ساتھ اگر ہدایت نہ ہو
تو انسان کے لیے وبال جان ہے۔ مال و دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، لیکن ہدایت نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ اس مال و دولت کی بنیاد پر وہ لوگوں پر ظلم ڈھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے ہیں، نرینہ اولاد دیے، لیکن ہدایت نہیں دی، تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر سکے گا، اور بڑھاپے میں وہ اولاد اس کے لیے وبال جان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کو کورٹ اور کچہری اور تھانوں میں چکر لگوائے گی، پریشان کرے گی، اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جائے گی بیٹے اس کے، اور اس کی زبان پر یہ الفاظ آئیں گے، کاش کہ میں نے تمہیں جنا ہی نہ ہوتا۔ بن گئی نا پریشانی؟ تو دنیا کی ہر نعمت حقیقتاً نعمت نہیں بن سکتی جب تک نعمت ہدایت شامل ہو۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ دنیاوی سرمایے کو استعمال کرنے کے لیے بھی ہدایت چاہیے۔ یعنی دو افراد ایک ہی دن کاروبار شروع کریں، ایک کو کاروبار کی سمجھ ہو، ہدایت ہو کہ کاروبار کرنا کیسے ہے، اور دوسرے کو الف ب بھی پتہ نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ جو ملینز کے ساتھ کاروبار شروع کرے گا وہ چند سالوں میں کنگال ہو جائے گا، اور جو چند لاکھ کے ساتھ کاروبار شروع کرے گا وہ چند کروڑ کا مالک بن جائے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ نو ہاؤ ہے، یعنی یہ ہدایت ہی کے مختلف عنوان ہے نا، نو ہاؤ، گائیڈنس، انسٹرکشن، پتہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو جو کچھ عطا کیا ہے ان سب کو پروڈکٹیو بنانے والی چیز کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ تو یہاں اسی کا کہا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واضح کرتا ہے، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم، یہ لعلہ کے لفظی معنی شاید کے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو اس کو شاید کے معنوں میں نہیں لیا جاتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شاید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات جو ہے وہ سرٹن ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ تم ہدایت پالو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، امت مسلمہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا یہ تو آگے آئے گا، یعنی اگلے رکوع کی پہلی آیت میں، لیکن یہاں مسلمانوں کی وہ تین ذمہ داریاں جو ہیں ان میں اس کو لسٹ کر دیا گیا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ یعنی ساری امت مسلمہ میں سے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی فلاح کی گارنٹی دے رہا ہے یہاں پر، وہ کون لوگ ہیں؟ کہ جو امت مسلمہ کا بنیادی مقصد ہے اس میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں، اور وہ بنیادی مقصد ہے، آگے دیکھ لیجئے اگلے رکوع کی پہلی آیت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ مجھے اقبال نے نقشہ کھینچا تھا نا شکوہ میں، ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ امت مسلمہ کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے دین کا پرچار، اللہ کے دین کا غلبہ۔ ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو امت مسلمہ کا اصل مقصد تو یہ تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو
لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. یو ڈونٹ لیو فار یور سیلفس، یو لیو فار ادرس. اخرجت للناس، تمہارا کام نوع انسانی کی خدمت تھا. نوع انسانی کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ انہیں ہدایت کا راستہ دکھانا، انہیں جہنم کے انجام سے نکال کر جنت میں داخلہ کرانا. ان کا یہ ہے امت مسلمہ کی قیام کا مقصد. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ کسی بھی حکومت میں جو لوگ اپنا کاروبار کرنے والے ہیں وہ اپنے لیے جیتے ہیں. جتنا زیادہ وقت اپنے کاروبار میں لگائے گا، جتنی زیادہ انویسٹ کرے گا، اتنا ہی اسے فائدہ ہوگا. یا کوئی پروفیشنل سروسز یا رکھتا ہے اور ان پروفیشنل سروسز کو وہ رینڈر کرتا ہے لوگوں کے لیے اور کمائی کرتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں فوج کیا کرتی ہے؟ پاکستان کی فوج ہمارے لیے جیتی ہے. کوئی پروڈکٹیو کام ہوتا ہے فوج کا؟ یعنی آپ ایک مل کے اندر کام کر رہے ہیں تو پروڈکشن ہو رہی ہے نا اس سے. فوج کیا پروڈیوس کرتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو تنخواہ کس بات کی انہیں ملتی ہے؟ کہ وہ آپ کی میری حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. تو وہ اپنے لیے نہیں جیتے، وہ ہمارے لیے جیتے ہیں. تو اب امت مسلمہ کا رول کیا ہے اس نوع انسانی میں، اس زمین پر؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینے کے اندر ہل انٹروڈیوس ہوا. یعنی کھیتی باڑی کے لیے پہلے یوں سمجھیے کہ وہ کسی کے ساتھ وہ بناتے ہوں گے وہ ساری روئیں فصل کاشت کرنے کے لیے، تو ہل انٹروڈیوس ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تشویش ہوئی. بڑی عجیب یہ روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور مسلمانوں کو بہت ڈانٹا. اچھا اب تم بیلوں کی دمیں مروڑا کرو گے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا تھا؟ حالانکہ غور کیجئے گا، خالص فقہی نقطہ نگاہ سے اپنے پروفیشن میں کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کرنا، کوئی نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرنا حرام تو نہیں ہے. میں اپنے کلینک میں کوئی نئی مشینری لے آؤں، حرام تو نہیں ہے. لیکن ہوگا کیا جب میں اپنے کلینک کو ذرا اپڈیٹ کروں گا، اس کے اندر نئی انویسٹمنٹ کر کے میں نئی کوئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروں گا. اب میرا جی چاہے گا کہ اب میں اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، میں اور زیادہ اس میں وقت لگاؤں. اب وہ وقت میں کس کاسٹ پر لگاؤں گا؟ یعنی اب جو میں اپنے وقت میں سے وقت نکال رہا ہوں دین کی خدمت کے لیے، یعنی ڈویژن جو ہے اوقات کار کی، وہ کیا ہوتی ہے؟ کچھ تو ناگزیر چیزیں ہیں جن سے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. کھانا پینا، آرام کرنا اور اپنی حاجات سے فارغ ہونا، یہ تو ہیں ہی ہیں. ان سے بچ کر سے دن میں میرے پاس 15 گھنٹے بچتے ہیں، یا بہت لمبا کھلا حساب لگا لیں تو 12 گھنٹے وہ لازمی مصروفیات میں نکل کے 12 گھنٹے میرے پاس ہیں. ان 12 گھنٹوں ہی سے میں نے اپنے پروفیشن کا بھی کام کرنا ہے اور ان 12 گھنٹوں ہی سے میں نے دین کا بھی کام کرنا ہے. جب میں اپنے پروفیشن کو آگے لے کے جاؤں گا اور وہ تقاضا کرے گا کہ پھر اب اور وقت لگاؤ، تو وہ وقت میں کہاں سے نکالوں گا؟ وہ دین کے اس کام میں سے نکالوں گا. بات سمجھنے میں؟ تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش جو ہوئی کہ اب ان کی جو زراعت کے اندر ایکسٹرا آرڈنری انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہی ہے اور ایکسٹرا آرڈنری انوالومنٹ ہو رہی ہے، یہ کس کاسٹ پر ہوگی؟ یہ امت کے اس اجتماعی مقصد کی کاسٹ پر ہوگی.
تو تم بہترین لوگ ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تامرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھتے ہو۔ اب آئیے اپنے اصل سبق کی طرف واپس۔ وَلْتَکُم مِّنکم اُمَّۃٌ یدعون الی الخیر، یعنی آئیڈیلی اسپیکنگ یہ امت کا اجتماعی فریضہ ہے، اور جب خلافت قائم ہو، اللہ کے دین کی حکمرانی ہو، تو ریاست جو ہے وہ تفویض کرے گی ڈیوٹیاں، تم یہ کام کرو، 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 تم یہ کام کرو۔ لیکن جب ریاست قائم نہیں ہے، اسلامی ریاست قائم نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اب سب والنٹیئرز ہوں گے، ہر آدمی اپنی مرضی سے کوئی کام کر رہا ہے، تو بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اس کام کو اپنا پہلا نمبر 1 کام بنائیں، پرائرٹی نمبر 1 پہ لے کے آئیں کہ جینا مرنا اس کے لیے ہوگا، باقی اس میں سے کوئی وقت بچ جائے گا تو میں اس کے لیے معاش کی جد و جہد بھی کروں گا، اور صرف اتنی کروں گا جس سے میرے گھر کا جو چولہا جلتا رہے اور بنیادی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائے۔ باقی چولہے کے آپ بڑھانے پہ آئیں تو اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی چھت چاہیے، اس چھت کو آپ فرنش کرنے پہ آئیں، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے، پہننے کے لیے 2 جوڑے چاہیے اور اس کو آپ بڑھانے پہ آئیں تو اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ تو بیر منیمم پر آ کر باقی اپنا تمام جو بھی اس کے پاس صلاحیتیں ہیں، وقت ہے، خون ہے، اس کے اندر طاقت ہے، وہ سب کے سب جو ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کرے۔ تو یہ ہے ایک صحیح بندہ مومن کہ جو اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو وَلْتَکُم مِّنکُم أُمَّةٌ، یعنی امت مسلمہ ساری کی ساری سوئی ہوئی ہے، اس میں سے ایک جماعت کم سے کم ایسی ضرور ہو جو یہ ذمہ داری پوری کرے۔ اور جب تک خلافت قائم نہیں ہے تو وہ کئی جماعتیں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک شخص کے دل میں کوئی بات ڈالے گا، وہ اس کے لیے کام کرے گا۔ مولانا اجاز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی اور انہوں نے ایک کام شروع کیا، اور 100 سال سے زائد ہو گئے، وہ کام جو ہے وہ چل رہا ہے، تبلیغی جماعت۔ کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بہرحال اس ذمہ داری کو محسوس کیا ہے کہ دین کی دعوت و تبلیغ ہمارا فرض ہے، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، دن نکالتے ہیں، مہینے نکالتے ہیں، اور کئی لوگ ہیں کہ جو پوری زندگی اپنے لیے وقف کرتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک درد محسوس کیا، ایک کام شروع کیا، جماعت اسلامی وجود میں آ گئی۔ ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب رحمہ اللہ، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی، انہوں نے یہ قرآن مجید ہی کے نشر و اشاعت کے حوالے سے یہ کام کیا جس کا آج آپ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو کرنے کا یہ اصل کام، امت مسلمہ کی اصل ذمہ داری یہی ہے۔ باقی جو ضروریات زندگی ہیں، کھانا پینا ہے، بنیادی آرام ہے، بنیادی ضروریات ہیں، وہ پوری ہو جائیں تو انسان کو اصل کام یہی کرنا چاہیے۔ وَلْتَکُم مِّنکُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہو کہ جو خیر کی طرف بلائے، اور یہ خیر بڑا وسیع لفظ ہے۔ خیر دنیاوی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، اس سب کو بھی خیر کہا گیا ہے۔ مخیر کن حضرات کو کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے ہم مخیر حضرات کہتے ہیں۔ خیر کے لفظی معنی کیا ہے؟ بہتر، اور پورا کا پورا دین جو ہے کیا ہے؟ یہ خیر ہے۔ یدعون الخیر، وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ عام طور پر ہم محاورے میں خیر کے کام کہا جاتا ہے ویلفیئر کے کاموں کو، یعنی یہ بھی وہی ہے نا۔ ویلفیئر کے کام کون سے کہلاتے ہیں؟ جو انسانی خدمت کے کام ہوتے ہیں، سروس ٹو مین کائنڈ۔ یامرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ ڈالا، ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور انہیں اختلاف کیا اس کے بعد کہ وہ واضح نشانیاں ریسیو کر چکے تھے۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی واضح نشانی ہے. یعنی آسمان، زمین، سورج، چاند، پودے، جانور، خود انسان کا جسم، یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. لیکن یہ کیا ہیں؟ یہ مبہم نشانیاں ہیں. ان کی سائنٹیفک اور ورلڈلی ایکسپلینیشن بھی ہو سکتی ہے، اور آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف ریلیٹ کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی ہیں. لیکن قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہیں؟ یہ بینات ہیں، کھلی نشانیاں. ان کے ریسیو ہو جانے کے بعد انسان کا پھر جانا اور پھر تفرقے ڈالنا، جدا جدا ہونا، یعنی یہ کامن فیکٹر ہونے کے باوجود کسی دوسرے کو، مسلمان کو اپنے آپ سے جدا سمجھنا، یہ اس کو زیب نہیں دیتا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، مت ہو جانا ان لوگوں کی جانب جنہوں نے تفرقہ ڈالا. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اسی کے ساتھ کنٹینیوس یومت، کس دن وہ عذاب ملے گا انہیں؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو چکھو عذاب کا مزہ ایمان لانے کے بعد، اپنے کفر کی وجہ سے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے، برائٹ ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب کنکلوڈ کی یہ بات، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اے نبی یہ اللہ کی وہ نشانیاں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، سچ سچ، صحیح صحیح، ٹھیک ٹھیک. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ اہل عالم پر ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، ان کو واضح کرتا ہے، اس کے بعد کوئی انکار کرے تو پھر اس کو وہ سزا کا حقدار ٹھہرتا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور، تمام ایشوز، تمام فیصلے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں گے. یعنی تمام ایشوز کا فائنل ریفری وہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ جو امپائر یا ریفری ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ دو ٹیمیں کھیل رہی ہیں، ان کے درمیان ڈسپیوٹ کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ وہ جس کی طرف وہ ریفر کیا جاتا ہے. یعنی LBW کی اپیل جو ہے وہ باؤزر کرتا ہے امپائر کو، تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کو ریفر کیا جاتا ہے معاملہ، اور پھر اس پر وہ فیصلہ دیتا ہے. کوئی ٹیم کا کھلاڑی فاؤل کرتا ہے تو مخالف ٹیم کا کھلاڑی جو ہے وہ ریفری کو ریفر کرتا ہے اور پھر اس کو فائنل فیصلہ کرتا ہے. تو قیامت کے دن تمام ایشوز اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کیے جائیں گے فار فائنل ڈیسیژن، اور اللہ تعالیٰ ان میں اپنا ورڈکٹ پاس کرے گا. تو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام امور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، ریفر کیے جائیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا حامل القرآن